سلام گویراج درود و درahvat شما چارگای استودیو چینل سبسکرایب بکنید شیر بکنید اور گھنٹے نشانہ گنگا بیال موے کہ میں کی ویڈیو شمارا جلد سے جلد برسے مرچی نو کی ویڈیو شنگن ڈاکٹر محرم بلوچ ہے کہ آداب جنگائیں برنے ویڈیو نہیں مگا چیلنج کرتی ہوں سب کو اور ساتھ ساتھ ایک ریکویسٹ بھی کرتی ہوں ہیومن رائٹس اداروں سے کہ وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جتنے بھی سیاسی پروگرام ہوئے ہیں ہر سیاسی پروگرام میں ہم نے ریاست کو ایکسپوز کیا ہے. ایک بلوچ نیشنل گیدرنگ جس کا صرف اور صرف ایک ہی وہ تھا کہ اٹ واز اے پروٹیسٹ اگینسٹ بلوچ جینوسائڈ اینڈ اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان میں قومی حقوق شہری حقوق اور انسانی حقوق کی حاصل کرنے کے لیے ایک پروٹیسٹ تھا. اس کو تحریک کس نے بنایا اور کس طرح آپ خود سوچیں. ہم نے یہی کہا تھا کہ بلوچستان کو ملٹری رول کے ذریعے رول کیا جا رہا ہے. کس طرح پورے بلوچستان کو بند کیا گیا سیل کیا گیا. کس طرح گوادر شہر کو 27 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک وہ سیج کے اندر تھا. کس طرح عام لوگ جو اپنا روزگار کرنے سے وہ ترک ہو چکے تھے کس طرح ان کے گھروں میں. آپ بلوچ کی اگر حالت زار دیکھنا چاہتے آپ خود سوچے. جہاں وہاں پہ ہمارا ایک کمپلینٹ سیل تھا BYC کا گوادر میں وہاں ایک عورت روتے ہوئے آئی اور اس کے رونے کے بعد اس نے کہا کہ میرے شوہر کو بھی اٹھا کر لے کر گئے میری بیٹی کا جہیز کا سامان بھی اٹھا کر لے کر گئے اور وہ فریج جس کے لیے میں نے چندہ کیا 15 سال اس فریج کو بھی انہوں نے توڑ دیا. تو آپ اس حالت کو دیکھیں ایک بلوچ کی کہ وہ اپنے لیے یہ چیز بھی میسر نہیں ہے اس کو اور کس حد تک دشمنی کی گئی ہے. میں آپ سب کو کہنا چاہتی ہوں کہ بلوچ راجی مچھی میں جس طرح وائلنس یوز کیا گیا اسٹیٹ وائلنس اس کے ساتھ ساتھ جو رائٹ آف اسمبلی ہے رائٹ آف پروٹیسٹ ہے اس کو سنیچ کیا گیا اس پر آپ سب لوگ ضرور لکھیں. جہاں تک ہمارا ہو سکتا ہے ہم پریکٹیکلی دیکھیں. باتیں تو بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن مجھے بہت خوشی ہے کیونکہ میں نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ اس پریس کلب کے باہر بھی ہزارہ ہو یا پشتون ہو ہر کسی کا الگ پروٹیسٹ ہوتا ہے اور ہم یہی کہتے ہیں کہ آج اس کا پروٹیسٹ ہے کل اس کا پروٹیسٹ ہے. میں نہیں کہتی کہ ہمارے درمیان یکجہتی نہیں ہے لیکن ہمیں اس کو اور زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. چاہے جو بھی شخص ہو کسی بھی تنظیم سے کسی بھی یونین سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو اب اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم اس سوسائٹی کو پروگریسو بنانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے آنے والی نسلیں آباد ہو سکیں یہاں پہ ان کی زندگیاں اچھی طریقے ہو سکے تو ہمیں اپنے طرز سیاست کو بدلنا چاہیے. اپنے طرز سیاست کو بدلنا چاہیے. ہمیں یونیفائی کرنا چاہیے. ہمیں کمپرومائزنگ سچویشن پہ آنا ہی نہیں چاہیے. ہم بالکل فریم کڑے ہیں. بلوچ یکجہتی کمیٹی جمہوری پروسیس پر یقین رکھتی ہے. سوال ہوتا ہے اس ریاست سے کہ وہ جمہوری کب بنی تھی. اس نے جمہوریت کے کون سے شک اور کون سے اس پر عمل پیرا کیا ہے. ہم کانسٹیٹیوشن پر یقین رکھتے ہیں لیکن ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک شک ایسا بتائیں آپ کے کانسٹیٹیوشن کا جو بلوچستان پر اپلائی ہوتا ہے. کوئی بھی ایک شک ایسا نہیں ہے جو بلوچستان پر اپلائی ہو رہا ہے. آپ مجھے ایک شک ایسا بتائیں جس کی جو آپ کے ادارے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اس کو آپ نے آ کر عدالتوں میں اس کو چیلنج کیا ہے. سب سے بڑی مثال دوں گی کس طرح وہاں پر وائلنس یوز کیا گیا اسٹیٹ وائلنس. اس کے لیے ہمارا گوادر میں دھرنے کا جو سٹ ان تھا اس کے صرف ایک وہ تھا کہ جس طرح وائلنس یوز کیا گیا ہے اس میں FC بالکل موجود ہے ایویڈنسز موجود ہے اس کے خلاف FIR کیا جائے. ہم یہ فیصلہ عدالت پر چھوڑتے ہیں لیکن وہ FIR تک نہیں کی گئی اور کوشش کی گئی کہ ہم وائلنٹ اس پر جائیں اور کوشش یہی کی گئی. آج بھی کوشش یہی ہے. ہمارے جتنے رہنما ہیں یا جو لوگ جو حمایتی بھی ہیں ان کو مختلف طریقے کاروں سے تنگ کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی ایک ریزسٹنس ہے اور وہ ریزسٹنس عوام نے سنبھالی ہے. آپ خود سوچیں ایک طرف فائرنگ ہوتی ہے دوسری طرف عوام پھر سے آ کر منظم ہو کر بیٹھتی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سب سے جو اس کانفرنس روم میں بیٹھے ہیں جو تعلیم یافتہ ہے جو سیاسی شعور رکھتے ہیں ان سب سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اب اس کولیپس جو ایک سوسائٹی ہے جو ایک پورا ریجن کولیپس ہو چکا ہے اس کے خلاف نان کمپرومائزنگ پریکٹیکل جدوجہد کرے. چاہے آپ کا تعلق کسی بھی فرقے سے کیوں نہ ہو چاہے آپ کا تعلق کسی بھی تنظیم سے کیوں نہ ہو. آپ مزدوروں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں افیکٹو طریقے سے ان کی آواز بلند کریں. آپ اسٹوڈنٹس کے لیے کر رہے ہیں افیکٹو طریقے سے کریں. اور میں سمجھتی ہوں کہ طاقت ہمارے ہاتھ میں ہے طاقت ریاست کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر ریاست کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ 3 گھنٹے کے ایک پیسفل پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے اپنی تمام تر توانائی خرچ نہ کرتی. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ عوامی تحریکیں ہی طاقتور ہیں اور میرا پیغام بھی یہی ہے. میں زیادہ طویل گفتگو ہو سکتا ہے کہ نہیں کر سکوں لیکن مجھے خوشی ہوئی. میں چاہتی ہوں کہ اس طرح کے کانفرنسز ہو بار بار ہو. اس کے علاوہ بھی جو بلوچستان میں بیٹھے ہوئے جو بھی شخص ہے جو کسی بھی طریقے سے جدوجہد کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو باقی جدوجہد کے ساتھ منسلک کرے. اب
इस जंग को हम इनफरादी तौर पर, फिरकों के बेसिस पर, सिंगल पार्टी के बेसिस पर नहीं लड़ सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आवाम दरबदरी की ज़िंदगी ना गुजारे, अगर हम चाहते हैं कि हम उनकी ताकत बने, उनकी आवाज़ बने, तो हमें तरीक़ेकार को बदल करना पड़ेगा। अपने ईगो को, अपने ज़ाती ख्वाहिशात को, अपने ज़ाती मफादात को बिल्कुल साइड करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी ज़रूरत है। पास्ट में जो हुआ वो एक अलग तारीख थी, लेकिन अब ये तहरीक शायद बलोच यकजहती कमेटी की है, लेकिन मैं समझती हूँ ये बलूचिस्तान में मौजूद हर शख्स की तहरीक है। ये उस जब जाबराना निज़ाम के खिलाफ तहरीक है। तो इस तहरीक में आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और हम चाहते भी यही है कि आप सब लोग, अब वक्त आ गया है, या मैं ये कहूँ कि अपने तर्ज सियासत को हमें चेंज करने की ज़रूरत है। वो अवामी मूवमेंट जो हमसे डिमांड कर रही है कि हम इसको स्ट्रेंथन करें, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं HRCP के जितने हमारे साथी हैं उन सबसे गुजारिश करती हूँ, हमने बाकायदा तौर पर बलोच राजी मुच्ची में जिस तरह का वायलेंस यूज़ किया गया है उस पर एक तफसीली रिपोर्ट लिखी है, जो हम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जितनी पार्टियां हैं उन सबको देने के लिए तैयार हैं। हमारे पास एविडेंसेस मौजूद है। चैनल सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, बेकने को दिल बटिया मना लाजम भी दिए हर जाए व सलामत हथे।